جس وقت اس کتاب کو میں نے نیپال کی سرزمین پر حضور فقیہ النفس حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کیا ہے تو کتاب کو دیکھ کر برجستہ انہوں نے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ میں مسلسل دست بستہ ہاتھ باندھے 1 گھنٹے تک کھڑا رہا اور حضور فقیہ النفس حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب سے 1 گھنٹہ مسلسل میں دیکھتا رہا کہ ان کی نظر کتاب سے نہ ہٹی۔ وہ ورق پلٹتے جاتے، کتاب پڑھتے جاتے اور کہتے جاتے کیا علم کے دریا بہائے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کہتے کیا کمال کی صلاحیت ہے، وہ کہتے کیا کمال کا بندہ خدا ہے۔ میں یہ ان کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی قسم جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسی طرح مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اکابر علماء کی بارگاہ میں حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک تصانیف اور حضور فقیہ مبصر حضرت علامہ مولانا مفتی اسرار احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی تصانیف لطیف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ لوگ پڑھنے والے جن کو واقعی پڑھنے والا کہا جا سکتا ہے، سمجھنے والے جن کو واقعی سمجھنے والا کہا جا سکتا ہے، سمجھانے والے جن کو واقعی سمجھانے والا کہا جا سکتا ہے، ایسے لوگ حضور سلطان العلماء اور حضور فقیہ مبصر کی کتابیں دیکھ کر، تحریرات عالیہ دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں اور بالکل برجستہ جو ہے وہ ان کی زبان پر کلمات تحسین جاری ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کتاب بہت عظیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب اعلام بہی لزوم و التزام، یہ وہ کتاب ہے کہ ڈاکٹر طاہر کا فتنہ جس وقت بر صغیر ہند و پاک میں اٹھا اور یہ فتنہ چاہتا تھا کہ ہند و پاک کی سرزمین کے اہل سنت کو اپنے گھراؤ میں لے لے، اپنے قابو میں کر لے، اس وقت حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے اس عظیم کتاب کو تصنیف فرما کر اہل سنت پر احسان عظیم فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ سن کر اگر سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو پھر آپ کیا سن کر سبحان اللہ بولیں گے؟ بولیے سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضور فقیہ مبصر، دنیا جانتی ہے کہ یہ حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ اجل بھی ہیں۔ الحمدللہ حضرت کی صحبت بابرکت سے فیض پا کر حضور فقیہ مبصر حضرت علامہ مولانا مفتی اسرار احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے وقت کے ایک بڑے فتنے جس کو مرزا انجینئر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، کئی لوگ آج بھی ہماری نظر میں ہیں کہ جو اس کے شکنجے میں ہیں اور اس کی فکر سے، اس کی باطل فکر سے متاثر ہیں۔ ایسے لوگوں کے ذہنوں میں مرزا انجینئر نے جو شبہات شیاطین ڈالے ان کا رفع سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی روشنی میں جو فرض اعظم ہے، اس فرض اعظم کو ادا کرنے والی ذات کا نام ہے حضور فقیہ مبصر اور حضور سلطان العلماء۔ اور یہ بزرگ رات و دن گوشہ نشی رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر مشائخ اور علماء جو ہیں وہ اکثر دوروں پر رہتے ہیں، لیکن یہ حضرات صرف اور صرف گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا مقصد
صرف اور صرف یہ ہے کہ قوم و ملت کی رہنمائی اور ہدایت میں ہم سے کہیں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی فکر میں شب و روز ان کے گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو دراز سے دراز تر فرمائے۔ لکھتے حضرت ہیں، لیکن اس کو چھاپنا اور اس کو پھیلانا یہ سب ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے نا؟ ہم سب کی ذمہ داری، ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی ہے، کہ آپ اور ہم مل کر یہ بیڑا اٹھائیں کہ یہ کتابیں چاہے ضخیم کتاب ہو، چاہے وہ کتاب اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر ہو، چاہے وہ 2 سطر ہوں، حضور سلطان العلماء اور حضور فقیہ مبصر کی بارگاہوں سے ایک سطر بھی ہم سے نہ رہے جو چھپنے سے رہ جائے، جو مشتہر ہونے سے رہ جائے، جو عام ہونے سے رہ جائے انشاءاللہ۔ آپ نے تعاون پیش کیا اور یہ کتاب الحمدللہ چھپ کر دوبارہ منظر عام پر آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ کتاب ہے کشف وحید۔ یہ کتاب اس وقت بالکل مختصر سی تعداد میں رہ گئی ہے، اس کو دوبارہ چھپنا ہے حقیقت تقلید پر۔ یہ ایک بہترین اور مدلل کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہن و فکر میں ہدایتوں کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں